ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے کیسے ایجاد ہوئی اور انڈیا پاکستان میں کیسے آئی؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہی نہیں، آپ کو سوشل میڈیا پر وائرل نمبر 14344 کے راز بھی بتاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ 2024 بالکل 1996 کی طرح ہونے والا ہے، یعنی تاریخ خود کو دہرانے والی ہے۔ اور آپ کو سونے کے انڈے بھی تو دکھانے ہیں جو سمندر کی تہہ سے ملے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ سونے کے وہ انڈے کس مخلوق کے ہیں، اور ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو ایک ایسی بیٹری کے بارے میں بتائیں گے جو بنا چارج کیے 40 سال تک چلے گی۔ دوستو، تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے۔ دوستو، چینیوں کے مطابق چائے کی دریافت کا سہرا قدیم چینی دیو مالائی بادشاہ شین وونگ کے سر ہے، جو کہ ایک کسان بھی تھا اور چینی عقائد کے مطابق زراعت کا بانی بھی۔ اس کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام رعایا کو حکم دیا ہوا تھا کہ وہ پانی ابال کر پیا کریں۔ چائے کے حوالے سے دو روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ شین ونگ نے اپنے ایک مذہبی سفر کے دوران غلطی سے زہر بھری ایک جڑی بوٹی کھا لی تھی۔ اس کے بعد وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اسی وقت ایک پتا ہوا میں اڑتا ہوا اس کے منہ میں چلا گیا۔ شین ونگ نے اس پتے کو چبا لیا اور اسی پتے نے اسے مرنے سے بچا لیا۔ دوسری روایت کے مطابق ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کے لیے پانی ابالا جا رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اڑ کر دیگچی میں جا گریں۔ شین ونگ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف اسے ذائقہ پسند آیا بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آ گئی۔ مشرق سے ہر قسم کی اجناس کی تجارت کی ذمہ داری ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی۔ اسے چائے کی پتی مہنگے داموں چین سے خریدنا پڑتی تھی اور وہاں سے لمبے سمندری راستے سے دنیا کے باقی حصوں کی ترسیل چائے کی قیمت میں اضافہ کر دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز شدت سے چاہتے تھے کہ خود اپنی نو آبادی ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دیں تاکہ چین کا پتہ ہی کٹ جائے۔ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور اس سے چائے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سر توڑ کوششوں کے باوجود اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب کمپنی نے رابرٹ فارچیون کو اس پرخطر جاسوسی مہم پر بھیجا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے چین کے ان علاقوں تک جانا تھا جہاں شاید مارکو پولو کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ فوجیان صوبے کے پہاڑوں میں سب سے عمدہ کالی چائے اگتی ہے، اس لیے اس نے اپنے رہبر کو وہی کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ سر منڈوانے، بالوں میں نکلی مینڈی گوندنے اور چینی تاجروں جیسا روپ دھارنے کے علاوہ فارچیون نے اپنا ایک چینی نام سنگ ہوا بھی رکھ لیا، یعنی شوخ پھول۔ فارچیون تربیت یافتہ ماہر نباتات تھا اور اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ چاند پودوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ پودے اور ان کے بیج بڑے پیمانے پر سمگل کر کے ہندوستان لانا پڑیں گے تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہو سکے۔ یہی نہیں، اسے چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ہندوستان میں چائے کی صنعتی بنیادوں پر کاشت اور پیداوار میں معاونت کر سکیں۔ فارچیون کی محنت رنگ لائی۔ بالآخر وہ حکام کی نظروں سے بچا کر چائے کے پودے، بیج اور چند مزدور بھی ہندوستان سمگل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاقے میں یہ پودے اگانا شروع کر دیے۔ چین سے سمگل شدہ چائے کی پیداوار اور پتی کی تیاری کی ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ کارکن بے حد کارآمد ثابت ہوئے۔ جب ان طریقوں کے مطابق پتی تیار کی گئی تو تجربات کے دوران لوگوں نے اسے خاصا پسند کرنا شروع کر دیا۔ چینی تو ہزاروں سالوں سے کھولتے پانی میں پتی ڈال کر پیا کرتے تھے، مگر انگریزوں نے اس مشروب میں پہلے چینی اور بعد میں دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ یوں برصغیر میں چائے متعارف ہوئی۔ ہر سال 15 دسمبر کو بین الاقوامی چائے کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن چائے کی پیداوار کرنے والے ممالک مثلا بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ویتنام، انڈونیشیا، کینیا، ملائیشیا، یوگینڈا، انڈیا اور تنزانیہ میں منایا جاتا ہے۔ ناظرین، 14344 نمبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ ان کا مطلب جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان نمبرز 14344 نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے، جس کا مطلب ہر کوئی جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر 14344 نمبر دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 14344 کا مطلب ہے I love you very much، یعنی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے؟ دراصل 14344 کے پیچھے ان الفاظ کے
حروف کی تعداد چھپی ہوئی ہے، یعنی آئی ایک حرف ہے تو 14 3 44 میں اس کے لیے ایک آیا ہے، پھر لو میں 4 حرف ہیں تو اس میں دوسرے نمبر پر 4 آیا ہے، اسی طرح یو میں 3 حرف ہیں تو اس کے لیے نمبر 3 دیا گیا ہے، ویری اور مچ میں 4 حروف ہیں تو اس کے لیے 4 اور 4 کا نمبر دیا گیا ہے۔ اس طرح آئی لو یو ویری مچ 14 3 44 بنتا ہے۔ دوستو تاریخ 28 سال بعد خود کو دوہرا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، سال 1996 پھر لوٹ آیا ہے۔ آپ 1996 کا کیلنڈر 2024 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ 1996 کی طرح 2024 بھی لیپ ایئر ہے۔ جی ہاں دوستو، رواں سال کا آغاز بھی 1996 کی طرح پیر سے ہوا۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 1996 اور 2024 کے کیلنڈرز کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے AFP نے رواں سال یعنی 2024 کے بارے میں اہم انکشافات کیے ہیں۔ خبر رساں ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں دلچسپ انکشاف کیا ہے کہ 2024 میں ری سائیکلنگ کی ایک بنیادی شکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ 1996 کا سالانہ کیلنڈر رواں سال یعنی 2024 میں بھی استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں لیپ ایئر ہیں جو پیر سے شروع ہوئے ہیں۔ 1996 اور 2024 کی مماثلت کے حوالے سے کئی اہم نکات سامنے آئے ہیں، جس کو بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ 1996 کا کیلنڈر رواں سال 2024 میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر تھیوری میں PhD یافتہ ریاضی کے ریٹائرڈ پروفیسر KV نائرائنا کا کہنا ہے کہ 2024 کا کیلنڈر وہی ہوگا جو 1996 کے سال کا تھا۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ہر لیپ ایئر خود کو 28 سال بعد دہراتا ہے، لیکن 1996 اور 2024 میں ایک اور دلچسپ اور حیران کن مماثلت یہ ہے کہ 1996 کی طرح رواں سال بھی 5 نومبر کو ہی امریکی صدارتی انتخابات کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو 1996 کی طرح رواں سال بھی اولمپکس گیم کا انعقاد کیا جائے گا، اگرچہ رواں سال کی تاریخیں ماضی سے مختلف ہیں۔ اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنا پیدائشی سال انجوائے کر سکے تو 1996 میں پیدا ہونے والے 2024 میں ایسا کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایک لیپ سال عام 365 دنوں کے سال کی بجائے 366 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیپ سال 4 سال میں ایک بار آتے ہیں اور ہر اس سال کو لیپ سال کہا جاتا ہے جو 4 سے تقسیم ہو، مثلا 2024۔ اس طرح لیپ سال ایک دن کے اضافے سے 366 دن کا بن جاتا ہے۔ ناظرین، سمندروں کی تہہ سے پراسرار سونے کا انڈا ملنے کا انکشاف ہوا ہے، جسے دیکھ کر سائنسدان حیران رہ گئے ہیں۔ یہ انڈا سب سے پہلے 30 اگست کو دریافت کیا گیا۔ اس انڈے کے پیچھے چھپے حقائق کو معلوم کرنے کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق یہ پراسرار سونے کا انڈا سمندری حیاتیات کے ماہرین نے امریکی ریاست الاسکا کے ساحل سے دریافت کیا تھا۔ یہ ماہرین نیشنل اوشنک اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن کی کشتی پر سوار تھے۔ ایڈمنسٹریشن کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم یہ پراسرار شے کہاں سے آئی ہے اور یہ اصل میں کیا ہے جسے سنہرے رنگ کا انڈا کہا جا رہا ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن گروپ اس وقت الاسکا کے قریب سمندر کی گہرائیوں کو تلاش کرنے کے لیے 5 ماہ کے مشن پر ہے۔ 48 ماہر محققین اور سائنسدانوں کا عملہ سمندر کی تلاش کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، جن میں ایسے کیمرے موجود ہیں جو سمندر کی 6000 میٹر گہرائی تک کام کر سکتے ہیں۔ عملے نے الاسکا کے جنوبی ساحل سے 250 میل دور واقع زیر آب آتش فشاں کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی آلات کا استعمال کیا تھا۔ اس دوران انہوں نے گول دائرے کی شکل میں عجیب و غریب شے دریافت کی جو سنہرے رنگ کی معلوم ہوتی ہے۔ اس میں ایک سوراخ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ اس سوراخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے سوراخ میں داخل ہونے یا باہر نکلنے کی کوشش کی ہے۔ ٹیم نے انڈے کی شکل والی پراسرار شے کو آہستہ سے دھکیلنے کے لیے پانی کے اندر چلنے والی گاڑی کا استعمال کیا۔ سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ اس انڈے کی ساخت نرم ہے جو کسی حد تک جلد یعنی سکن سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے بعد ریموٹ سے چلنے والی گاڑی کی مدد سے اس پراسرار شے کو ایک ٹیوب کے اندر ڈالا گیا تاکہ اسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے لے جایا جا سکے۔ ٹیم کے ایک رکن نے کہا کہ ہماری اب تک کی معلومات کے مطابق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پراسرار شے کیا چیز ہے جو بہت عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے۔ محققین اب اس سونے کے انڈے کا ٹیسٹ اور DNA کا تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ اس شے کے پیچھے حقائق معلوم ہو سکیں۔ دوستو، ایک چینی سٹارٹ اپ نے ایک ایسی بیٹری بنائی ہے
ہے جو چارجنگ یا مرمت کے بغیر 50 سال تک بجلی کی پیداوار کر سکتی ہے۔ بیجنگ کی مقامی کمپنی بیٹا وولٹ کے مطابق اس کی نیوکلیئر بیٹری جوہری توانائی کی مختصر کاری کا پہلا نمونہ ہے۔ سکے سے چھوٹے یعنی 15 بائی 15 بائی 5 mm حجم کے اس ماڈل میں 63 نیوکلیئر آئسوٹوپس رکھے گئے ہیں۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ جدید جنریشن کی بیٹری پائلٹ آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور فون اور ڈرون جیسے معاشی استعمال کے لیے اس کی وسیع پیمانے پر پیداوار شروع کی جانے والی ہے۔ کمپنی نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ بیٹا وولٹ کی جوہری توانائی کی بیٹریاں ایروسپیس، مصنوعی ذہانت کے آلات، طبی آلات، مائکرو پروسیسر، جدید سینسر، چھوٹے ڈرون اور مائکرو روبوٹ میں دیرپا توانائی کی فراہمی کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ توانائی کی یہ نئی ایجاد چین کو مصنوعی ذہانت کے ٹیکنالوجی انقلاب کے نئے دور میں سبقت حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ یہ بیٹری 100 مائکرو واٹ اور 3 وولٹ کی بجلی بناتی ہے۔ واضح رہے، سوویت یونین اور امریکہ کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ اسپیس کرافٹ، زیر آب نظام اور ریموٹ سائنسی اسٹیشن میں استعمال کے لیے یہ ٹیکنالوجی بنا سکیں، تاہم تھرمو نیوکلیئر بیٹریوں کو مہنگے اور حجم میں بڑے ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا تھا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔